اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلوات۔ سب سے پہلے میں آپ حضار گرامی کی خدمت میں اس بابرکت دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ جس میں دو ایسی شخصیات کی ولادت ہے کہ جو دونوں کی دونوں صادق ہیں۔ صادقین اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ پیغمبر کا لقب بھی صادق اور امین تھا، اور امام صادق علیہ السلام کو بھی اسی صدق کے وصف سے یاد کیا گیا۔ پیغمبر کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، جیسا کہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اسوہ رسول راہ نجات، کہ ہم اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ محمد اسوہ کو اپنا لیتے ہیں اور ان کی تعصی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیں بتلایا، جو تعلیمات دیں، جو ان کا کردار رہا، جو ان کا عمل رہا، اگر ہم اسے اپناتے ہیں تو ہماری زندگی کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ آج ہم جس بھی بحران میں شکار ہوں، جس بھی مشکل میں گرفتار ہوں، یہ مشکل ہماری حل ہو جائے گی۔ فقط شرط اتنی ہے کہ ہم پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ ہماری مشکل حل ہو جائے گی؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ تو اتنی مشکلات کا شکار نہیں۔ پیغمبر جس معاشرے میں آئے تھے وہ معاشرہ اس سے بدرجہ بدتر تھا، اس کی مشکلات اس سے کئی گنا زیادہ تھیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس معاشرے کو ایک جدید معاشرے میں بدل دیا، ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک تبدیلی لے کر آئے۔ اور اگر آج ہم پیغمبر کے اسی اسوہ کو اپناتے ہیں تو آج ہم اپنی مشکلات کو رفع کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسوہ ہے کیا، اسوہ کہتے کس ہیں، کیوں پیغمبر کو اسوہ کہا گیا، اور انسانی زندگی میں اسوہ کی ضرورت کیا ہے، اسوہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے سب سے بہترین اور کامل ترین اسوہ کون سا ہے، کون سا ہو سکتا ہے۔ اسوہ اگر اس کو ہم لغت میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، تو اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، مثال کو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس کو نمونہ کہا جائے گا، اسوہ کہا جائے گا، یا ایسا طریقہ کار کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ الاسوۃ الاتباع، یعنی یہ مصدر ہے، یعنی اقتداء کرنا۔ اس کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے علاج کرنا، معالجہ کرنا۔ جب ایک مشکل پیدا ہو جائے، ایک مرض پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے جو معالجہ کیا جاتا ہے، جو اصلاح کی جاتی ہے، اس کی بہتری کے لیے اس کو اسوہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے اصلاح کا لفظ بھی نکلا، کہ ایک چیز کی جس میں خرابی پیدا ہو چکی ہو، اس کی اصلاح کرنا اسوہ
کہلاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں جو ہے وہ چونکہ کسی کی بات ماننے کے معنی پنہان تھے، یعنی جب معالج کی بات مانی جاتی ہے تاکہ وہ بیماری دور ہو سکے تو اس کو کہا جاتا ہے اسوہ۔ بس معالج کی بات مانی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی اقتداء کی جاتی ہے، اسے اپنے لیے نمونہ عمل مانا جاتا ہے تاکہ ہماری مشکل، ہماری بیماری دور ہو سکے۔ اب سوال یہ کہ اسوہ میں زندگی کی ضرورت کیوں ہے؟ اسوہ میں زندگی کی ضرورت اس لیے کہ انسان ایسا موجود ہے کہ جو اپنی زندگی میں اسوہ کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ آپ ایک بچے کو لیجئے، ایک بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے وہ فوراً اپنے اطراف کے ماحول سے تاثیر پذیر ہوتا ہے۔ جو ماحول دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، وہ انہی چیزوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا ایک بچی ہے، وہ ماں کو دیکھے گی حجاب کیے ہوئے، دوپٹہ کیے ہوئے، وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دے گی۔ ایک بچہ جب اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو دیکھے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پیروی کرنا، کسی کو اپنانا، ایک ماڈل اڈاپٹ کرنا، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ ایک بچہ جیسے کسی کی پیروی کرتا ہے، منو ان ایسی حرکات کرتا ہے، جیسے جیسے مرحلہ وار انسان کی زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ہی اس کے اسوہ میں تبدیلی اور وسعت آتی جاتی ہے۔ کبھی وہ اپنے استاد کو اسوہ بناتا ہے، کبھی وہ اپنے دوستوں کو اسوہ بناتا ہے، کبھی معاشرے میں دوسرے افراد کو اپنے لیے اسوہ بناتا ہے۔ بس انسان کی زندگی میں رول ماڈل کا ہونا ضروری ہے۔ انسان چاہے یا نہ چاہے، اس کی زندگی میں رول ماڈل کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواہ نہ خواہ ممکن ہے کہ اسے معلوم ہو، چونکہ انسان کی جو قوت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا انسان کا شعور ہوتا ہے یا لاشعور ہوتا ہے۔ یا انسان شعوری طور پر کسی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتا ہے، یا انسان لاشعوری طور پر، یعنی اس کو بھی پتہ نہیں، اس کے لاشعور میں ہے، لیکن اسی لاشعور کے تحت وہ کسی کو اپنا رہا ہوتا ہے، کسی کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی تأسی کر رہا ہوتا ہے۔ یا استاد ہوتا ہے، یا کوئی محلہ دار ہوتا ہے، یا اس کے آباء و اجداد میں سے ہوتا ہے، یا اس کا ماحول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جو انسان کی زندگی میں تاثیر گزار ہوگی۔ اور یہ ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم نے کس کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہے، اور خصوصاً والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں کہ بچے کس کو اپنا رہے ہیں۔ خصوصاً اس وقت موجودہ دور میں، چونکہ بچوں کی وقت نہیں، انشاءاللہ کبھی پھر فرصت ہوئی تو اس موضوع پر گفتگو ہوگی، کہ بچوں کی تعلیم کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ایک اور دوسری چیز بھی ہے، وہ ہے تربیت۔ لیکن بچوں کی تربیت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے آج کے معاشرے میں ہم نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں، ہم نے آسانی کے لیے کہ بچہ روئے نہیں، بچہ تنگ نہ کرے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ اب بچہ جو ہے وہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے، دوسری چیزیں دیکھتا رہتا ہے، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی جو ہے وہ بچوں کے لیے فلم ہے، اینیمیشن ہے، بہت ساری چیزیں بچہ وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اب وہ بچے کو ایک رول ماڈل دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس نے وقت گزارنا ہے، بچے کی تفریح کے لیے یہ چیزیں اس کو دے دی گئی، نہیں۔ وہ جو بنانے والے ہیں وہ بہت زیرک لوگ ہیں، وہ اپنا کلچر، اپنا ماحول، اپنی تعلیم، اپنی افکار اس بچے کے ذہن میں ابھی ڈال رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں۔ مسلم معاشرے میں جو پگ ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ بچوں کے ابھی کارٹون اٹھا کے دیکھ لیں،
آپ کو کثرت سے یہ بڑا خوبصورت سا، بڑا پیارا سا، بڑا ننھا منا سا، اس کو اتنی خوبصورتی سے دکھائیں گے اور بچے اس سے بڑے مانوس ہوں گے. یعنی جب بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوں گے اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے، آپ بچوں کو کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ناپاک ہے، یہ نجس العین ہے، اس کو اسلام نے منع کیا ہے، اس سے دوری کا حکم دیا ہے. لیکن بچہ کہے گا نہیں، یہ تو بڑا پیارا سا جانور ہے، یہ تو بڑا پالتو ہے، یہ تو گھر میں گھومتا پھرتا بڑا پیارا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ماڈل اس نے اڈاپٹ کیا ہے، جو چیز اس کے ذہن میں آ گئی ہے، وہ کبھی بھی نکلنے والی نہیں ہے. غیر محسوس طریقے سے انہوں نے اس کے ذہن میں ایک چیز بچے کے ڈال دی. اسی طریقے سے کئی چیزیں ہیں. اب یہ تو بچوں کے لیے ہوا. نوجوان جو ہے ان کے لیے علیحدہ سے پروگرام بنائے ہوئے ہیں. بڑوں کے لیے انہوں نے جو آپ دیکھیے کہ آج کل کے جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اس میں جو کردار ہیں، یہ کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. کھلاڑی ہو جائیں، ایکٹر ہو جائیں، اور جو ایسے ہی افراد ہیں میڈیا کے، آپ اگر دیکھیں تو لوگ ان کو اپناتے ہیں. جیسا وہ فیشن کر رہے ہوتے ہیں ویسے یہ فیشن کر رہے ہوتے ہیں. جو چیز معاشرے میں رائج کرنی ہوتی ہے وہ پہلے میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے معاشرے میں لائی جاتی ہے. بس نمونہ عمل ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہمیں بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے نمونہ عمل کون ہے، کیسا ہے. آیا اسے نمونہ عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے یا ہماری زندگی میں کسے نمونہ عمل ہونا چاہیے. یہ بہت جو ہے وہ ضروری موضوع ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر کی زندگی، چونکہ ہمارا اصلی موضوع ہے، اور انسانی زندگی میں اسوہ کی ضرورت. آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے انتہائی پیچیدہ ہے، دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے، ان سے الگ ہے. بہت ساری خصوصیات انسان میں موجود ہیں جو اسے حیوانوں سے جدا کرتی ہیں. انسان میں فطرت بھی ہے، غریزہ بھی ہے. معمولاً ہم دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. نہیں، فطرت اور ہے، غریزہ اور ہے. میں مختصر طور پہ اگر فطرت اور غریزہ میں فرق بیان کروں تو وہ فرق یہ ہے کہ غریزہ ہماری جو مادی ضروریات ہیں ان کی طرف ناظر ہے. مثلا بھوک، پیاس، محبت، نفرت، جو بھی اور جسمانی ہماری ضرورتیں، ان جسمانی ضروریات کے لیے جو چیز ہمارے پاس موجود ہے یہ غریزہ ہے، جسے جبلت بھی کہا جاتا ہے، نیچر بھی کہا جاتا ہے. لیکن فطرت اس سے ہٹ کے ہے. فطرت مادی ضروریات کی طرف نہیں، چونکہ انسان دو پہلو رکھتا ہے. ایک اس کا مادی پہلو ہے، ایک اس کا مانوی پہلو ہے. ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. جو چیزیں جسم کے تقاضے کو پورا کرتی ہیں اسے غریزہ کہتے ہیں، اور وہ چیز کہ جو انسان کے روح کے تقاضے کو پورا کرتی ہے اسے فطرت کہا جاتا ہے. انسانوں میں غریزہ بھی ہے، فطرت بھی ہے، لیکن حیوانوں میں فقط اور فقط غریزہ ہوتا ہے، فطرت نہیں ہوتی. یہ انسان اور حیوان میں فرق ہے. انسان جو ہے وہ مادیت بھی اور معنویت بھی، دونوں پہلو اس میں موجود ہوتے ہیں. اور انسان کی زندگی لحظہ بے لحظہ، مرحلہ بے مرحلہ تغیر پذیر ہے. تغییر انسانی زندگی کا لازمہ ہے. انسانی زندگی کو ثبات حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک جیسی ہو، نہیں. اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے حالات، اطوار عارض ہوتے رہتے ہیں، طاری ہوتے رہتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کا لازمہ ہے. پھر انسان کو خدا نے، یعنی یہ جو تمام چیزیں دیں، اس کے ساتھ ساتھ خدا نے انسان کو ایک ایسی قوت دی جسے قوت عقل کہتے ہیں، ارادہ کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ انسان کو اختیار بھی دیا. یعنی انسان کے پاس اختیار بھی ہے، ارادہ بھی ہے، عقل بھی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دوسری تمام موجودات سے ممتاز کرتی ہے. یہ تمام خصوصیات ہونے کے باوجود حیوانوں سے ممتاز ہے. اس کے پاس فطرت ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس معنویت ہے، اس کے پاس روح ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. جو کمال اسے حاصل کرنا ہے اس کمال تک انسان نہیں پہنچ سکتا. انسان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آئے اور انسان کو اس کے مقصد تک
پہنچا سکے. یہ جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کوئی انسان کو اس کے مقصد تک پہنچا دے، اور یہیں سے فلسفہ نبوت کا آغاز ہوتا ہے. فلسفہ نبوت یعنی وہ خدا کا نمائندہ کہ جو آ کر اسی انسان کو کہ جو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہے، اس کی آ کر رہنمائی کرے. اگر یہ خدائی نمائندہ آ کر رہنمائی نہیں کرے گا تو انسان کسی قابل نہیں ہے. اور یہ رہنمائی دو طرح سے، ایک دفعہ یہ کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے گا، تعلیمات الہی جو آ کر اس کو بتلائے گا، اس کو خدا کی طرف دعوت دے گا. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ طریقہ یہ کہ جتنی تعلیمات خدا کی جانب سے یہ الہی نمائندہ آ کر دے رہا ہے، انہیں خود بھی اپنا کر لوگوں کو دکھائے کہ یہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے. بس نبوت اور بعثت انبیاء کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی رہنمائی کی جائے، انسان کے لیے ایک رول ماڈل دیا جائے کہ دیکھیں اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو یہ آپ کے لیے، اس کے لیے آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے، اور یہ پریکٹیکل ہے. ہماری زندگی میں آپ کو جو چیزیں بھی ہم نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری زندگی میں نظر آئیں گی. یہ انبیاء کا مقصد ہے. اب انبیاء نے جو لوگوں کو تربیت کرنا ہے، چونکہ انبیاء لوگوں کی تربیت کے لیے، اس کے لیے چند طریقے معمولاً جو رائج ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ پند و واز کیا جائے، نصیحت کی جائے، انہیں تبلیغ کی جائے. جیسے کہ ہمارے ہاں جو ہے تبلیغی جماعت ہیں، مولانا حضرات ہیں، مساجد میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اس موضوع پر کتابیں لکھی جائیں اور لوگوں کو تربیت کی طرف بلایا جائے. اور یہ طریقہ تھوڑا زیادہ مہذب ہے، مہذب طریقہ ہے کہ لوگوں کو اچھے انداز میں دعوت دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، کتابیں لکھی جائیں تاکہ وہ کتابیں پڑھ کر کچھ حاصل کر سکیں، اپنے لیے رول ماڈل لے سکیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ہم جس سے کافی حد تک آشنا ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کہ جو بات نہ مان رہا ہو اسے ہم زبردستی ڈنڈے کے زور پر بات کو منوا لیں. جیسے کہ ہماری قوم معمولاً آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے چلنے والی ہے. ویسے اگر آپ جتنا بھی، البتہ کہا بھی نہیں گیا اس طریقے سے، کام بھی نہیں کیا گیا، کلچر نہیں بنایا گیا، ہمارے یہاں بہت سارے مشکلات جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن معمولاً جو ہے وہ یہ تین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے تبلیغ کے. لیکن انبیاء کا طریقہ اس سے مختلف ہے. پند و واز بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی خدا نے ان کے لیے بھیجی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ البتہ جبر کا جو مسئلہ ہے وہ انبیاء کی سیرت میں موجود نہیں ہے. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء اس سے کامل طریقہ اختیار کرتے ہیں. وہ کامل طریقہ کیا ہے کہ فضائل و اخلاق کا ایک مجسم پیکر سامنے لے کر آتے ہیں، خود اپنے آپ کو ایک عملی نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا فقط سنے نہیں بلکہ دیکھے اور دیکھ کر اسے اثر لے. کیونکہ جب انسان دیکھ کر کسی کو اثر لیتا ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اسی لیے امام علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے تبلیغ نہ کریں، لوگوں کو دعوت نہ دیں، بلکہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کا اتنا اثر نہیں ہے، لیکن انسان اگر کسی کو خود عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس پر زیادہ اثر ہوتا ہے. جب پیغمبر کو لوگ دیکھتے تھے تو دیکھ کر ان سے اثر لیتے تھے، ان کی تربیت ہوتی تھی. بس سب سے مؤثر طریقہ یہ کہ ان کے لیے ایک نمونہ عمل پیش کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ ہم اگر انبیاء کو، سارے انبیاء کا تذکرہ یہاں پر ہے چونکہ بعثت انبیاء کا ذکر ہوا، اگر ہم انبیاء کو نمونہ عمل کے طور پر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ دو مشکلات یہاں پر پیش آتی ہیں. پہلی مشکل ہمیں یہ پیش آتی ہے انبیاء کی زندگی میں کہ انبیاء اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی خاص شعبے میں یا زندگی کا ایک پہلو کسی نبی کی زندگی میں نظر آتا ہے.
حضرت آدم کی زندگی میں امتحان کا پہلو ہے، ایک سادہ سا بسیط سا ابتدائی سا معاشرہ ہے، وہاں پر اتنا کوئی نہ پیچیدہ معاشرہ ہے، نہ قانون ہے، نہ حکومت ہے، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لہٰذا ہم وہاں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، ہمارے لیے کوئی نمونہ عمل وہاں پر موجود نہیں ہے، ایک خاص محدود سا اخلاص سے عمل ہے، شیطان سے بچنا ہے، چند اور چیزیں وہاں پر ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت نوح کی زندگی میں آ جائیں، ابو البشر، وہاں پر بھی ان کا عزم و استقلال، صبر، تلاش، کوشش فقط اسی حد تک ہمیں ملتا ہے، لیکن زندگی کے باقی پہلو ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم کو لے لیجئے کہ جن کا تذکرہ سب سے زیادہ اور ہر دین کے حامل افراد جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی فقط جو ہے وہ توحید کے مورد میں، توحید کے لیے جو انہوں نے جہاد کیا، مبارزہ کیا، تلاش و کوشش کی، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ توحید کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، حکومت تشکیل دینا، معاشرہ بنانا، معاشرہ بنا کر لوگوں کی تربیت کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی میں نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی زندگی لے لیں، فقط ایک قوم کو انہوں نے نجات دی، باقی ہمیں چیزیں نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہمیں حلم ملتا ہے، عفو درگزر ملتا ہے، تواضع ملتی ہے، عبادت ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن باقی زندگی کے جو شعبے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں وہ بھی نہیں ہیں۔ بس ایک تو ہر نبی کی زندگی تمام زندگی کے شعبوں پر حاوی نہیں ہے، تمام زندگی کے شعبوں کو شامل نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ان کی زندگی کے بارے میں تمام معلومات بھی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وہی کچھ ہے کہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا، چونکہ باقی جو کچھ ہے اسرائیلیات ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے انسان کے مرتبے سے بھی نبی کو نیچے گرا دیا۔ بس انبیاء کی زندگی میں یہ دو مشکلات ہمیں ملتی ہیں، تمام انبیاء میں فقط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ جس میں ہمیں یہ دونوں خصوصیات نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جامعیت موجود ہے، ایک جامع اور کامل شخصیت ہیں، یعنی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو پیغمبر کی زندگی میں نہ ہو۔ آپ مادی زندگی لے لیں، پیغمبر کی زندگی میں آپ کو ملے گی، آپ مانوی زندگی لے لیں، آپ انفرادی زندگی لے لیں، آپ اجتماعی زندگی لے لیں، آپ عائلی زندگی لے لیں، آپ سیاسی زندگی لے لیں، آپ سماجی زندگی لے لیں، آپ ثقافتی زندگی لے لیں، جو پہلو بھی زندگی کا موجود ہے آپ کو پیغمبر کی زندگی سے نمونہ عمل ملے گا، اور نہ فقط نمونہ عمل ملے گا بلکہ کامل ترین نمونہ عمل ملے گا۔ بس پیغمبر کی زندگی میں دونوں وصف موجود ہیں، جامعیت کا بھی کہ جامع ہے، ہر شعبے کو شامل ہے، اور دوسرا کمال کا بھی کہ ہر صفت اپنے کمال پر موجود ہے، اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے۔ آپ جس مورد میں بھی پیغمبر کی زندگی دیکھ لیں، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کی زندگی میں ہمیں جو تاریخ ہے وہ بھی ملتی ہے، یعنی ہمارے پاس اتنی وافر تعداد میں تاریخ موجود ہے کہ ہم اس کے لیے نمونہ عمل کے لیے جو ہے وہ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں مورد میں پیغمبر نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ واضح ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ بس انسان کامل ہیں، ایک جامع اور کامل نمونہ ہے۔ اب پیغمبر جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، پیغمبر نے اس معاشرے کو تبدیل کیا۔ اب ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کرنے کے لیے چونکہ وقت نہیں ہے، میں فقط جو ہے وہ اختصار کے ساتھ فقط ایک فہرست ذکر کرتا جاؤں گا کہ یہ پیغمبر کے معاشرے میں مشکلات تھیں کہ پیغمبر نے اس معاشرے میں ان مشکلات کو دور کیسے کیا۔ یہ جاہلی معاشرہ تھا، یعنی ایک لفظ میں اگر ہم اس معاشرے کی تعریف کرنا چاہیں، اسے بیان کرنا چاہیں، تو ایک لفظ اس معاشرے کے لیے جاہلیت کا معاشرہ، جاہل علم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا معاشرہ کہ جس میں علم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے شایان شان ہے وہ اس معاشرے میں نہیں ہے۔ چونکہ انسان کی جو چیز ہے، انسان کو انسان بناتی ہے، وہ علم ہے۔
جب اس معاشرے میں علم ہی نہیں ہے تو اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا گیا، چونکہ آپ کے معاشرے میں جو کچھ بھی ہے وہ علم سے پھوٹ رہا ہے۔ خود معصوم کی حدیث بھی، العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر، علم ہر اچھائی کی جڑ ہے اور جہل ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس معاشرے میں چونکہ جہل ہے، جہالت ہے، لہٰذا جب جہل اور جہالت ہے، علم نہیں ہے، تو ہر برائی اس معاشرے میں، جو برائی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اس معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ بس ایک لفظ میں اگر کہیں تو وہ جاہلی معاشرہ تھا۔ اخلاقی، اعتقادی، رہن سہن، آداب و رسوم، جو چیزیں بھی آپ ان کی ڈیٹیل میں ساری چیزیں تاریخ میں درج ہیں کہ وہ کیسے رہتے تھے، کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، تہذیب و تمدن کیسا تھا، کیسے جو ہے وہ آپس میں رہتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذکر ہیں۔ اس میں نمایاں جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ وہ اختلاف، انتشار اور تفرقے کا شکار تھے۔ ان کی زندگی میں اتحاد نہیں تھا، وحدت نہیں تھی، اختلاف تھا، انتشار تھا، ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جنگ و جدال میں رہتے تھے، قتل و خون ریزی ان کی خصلت بن چکی تھی، خو بن چکی تھی، یہ ان کا کردار تھا۔ انسانیت اور اخلاق اور کردار و اقدار سے بالکل ہی بے بہرا۔ آپ جو اقدار انسانیت ہیں، انسانی اقدار ہیں، یہ ان میں فاقد تھیں۔ کوئی بھی آپ اچھی خصلت کہہ لیں ان میں موجود نہیں تھی۔ اگر اچھی خصلت بھی تھی تو وہ افراد کی حد تک چلی گئی تھی۔ مثلا شجاعت تھی ان میں، لیکن شجاعت اس حد تک چلی گئی تھی کہ وہ بے وقوفی کے زمرے میں داخل۔ مہمان نوازی تھی ان میں، لیکن مہمان نوازی افراطی تھی کہ حتیٰ اگر وہ ٹڈیاں بھی ان کے ہاں آ جاتی ہیں، چونکہ ٹڈی وہ کھایا کرتے تھے، ان کے ہاں رواج تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں یہ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ ٹڈیوں کو پکڑتے پکڑتے ایک قبیلے کے پاس یہ ٹڈیاں آ گئیں، اور دوسرا قبیلہ جب ان کو پکڑنا، اس نے ان ٹڈیوں کو پکڑنا چاہا، تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ ٹڈیاں پکڑنے نہیں دیں گے، چونکہ یہ ہماری مہمان ہیں، ہم نے انہیں امان دے دی ہے۔ یعنی یہ مہمان نوازی بھی آپ دیکھ لیں کہ افراطی حد تک، اور بھی جو خصوصیت انہیں پائی جاتی تھی وہ افراطی پائی جاتی تھی، اس میں اعتدال نہیں تھا۔ اگر انسانی اقدار میں، خصوصیات میں، فضائل میں اعتدال نہ ہو تو یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ غیر متمدن، غیر مہذب معاشرہ تھا، وحشی گری تھی، بربریت تھی، یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ معیشت کے لحاظ سے دیکھیں تو غربت و افلاس میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے گندا پانی تھا۔ خود امیر المومنین کا خطبہ، آگے انشاءاللہ اس کا افراز کا ایک ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے وہ رہتے تھے، نہ رشتوں کی پہچان تھی، نہ تعلقات کا پتہ تھا، اور خرافات، انحرافات، مختلف قسم کی خرافات۔ کبھی دیکھتے کہ مثلا گائے اور بیل دونوں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، گائے پانی نہیں پی رہی تو اس کے لیے کہ شاید اس پر جن سوار ہو گئے، وہ بیل کو مارتے تھے تاکہ گائے پانی پی لے۔ کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو 3 تیر پھینکا کرتے تھے، ایک پہ جو ہے وہ لکھتے تھے کہ خدا اس سے راضی ہے، ایک پہ لکھتے تھے خدا راضی نہیں ہے، اور ایک خالی چھوڑ دیتے تھے۔ پھر تیر پھینکتے تھے، دیکھتے تھے کہ جو وہاں پر پہنچے اس کو دیکھتے تھے کہ اس میں ہاں ہے، نہ ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہاں ہوتا تو وہ کام کرتے، نہ ہوتا تو نہ کرتے، اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو دوبارہ یہ عمل دہراتے تھے۔ یہ ان کی مختلف جو ہے وہ عادات تھیں۔ بتوں کی پرستش کرتے تھے، پتھروں کی، لکڑیوں کی، جمادات کی، مختلف چیزوں کی۔ وہ اپنے ساتھ ایک خانہ کعبہ کے جو ہے وہ چونکہ بڑا تقدس تھا، ایک پتھر لے جاتے، جہاں پر سفر میں رکتے وہیں پہ وہ پتھر نکالا، اس کو طواف کرنا شروع کر دیا۔ 2 کردار تھے بد کردار، ایک خاتون اور ایک مرد، اسعاف اور نائلہ۔ یہ دونوں جو ہے وہ عاشق تھے ایک دوسرے کے، اور یہ مر گئے۔ مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو مار دیا۔ مرنے کے بعد ان کے مجسمے جو ہے وہ چاہے زمزم کے قریب انہوں نے گاڑ دی، اور یہ ان کے خدا بن گئے۔ بتوں میں سے 2 بت جو ہے وہ ان کے تھے، اسعاف اور نائلہ کے۔ یہ ان کی جو ہے وہ صورتحال تھی۔ ہمیشہ یہ شاعری بڑے شوق سے سنتے تھے، اور ان کے ہاں فقط 2 ہی علوم میں اگر دیکھا جائے، یا شاعری کا علم تھا، فصاحت و بلاغت، خطیب بڑے اچھے ہوتے تھے، شعراء بڑے اچھے ہوتے تھے، اور دوسرا حسب و نسب ان کے ہاں
بڑا ہوتا تھا، کیونکہ یہ فخر و مباحات کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اپنے آپ کو برتر ثابت کرتے تھے، لہٰذا ان میں یہ ساری صفات پائی جاتی تھیں۔ اور لکھنا اور پڑھنا ان کے ہاں عیب شمار ہوتا تھا۔ اگر کسی کو لکھنا یا پڑھنا آتا ہے تو یہ عیب شمار ہوتا تھا۔ مکے اور مدینہ میں محدود افراد تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انگشت شمار لوگ کہ جنہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ یہ ان کی حالت تھی۔ قرآن نے مختلف جو ہے وہ تعبیریں استعمال کی، ظن الجاہلیہ، کہ یہ جاہلیت کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ خدا کو مانتے ہیں، لہٰذا خدا کو بھی ہماری مدد کرنی چاہیے، ہمارے اوپر مشکلات نہیں آنی چاہیے۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی امتحان نہیں آنا چاہیے۔ نہیں، امتحان زندگی کا لازمہ ہے۔ یہ دنیا سبب اور مسبب کے تحت ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایک شخص ہے کہ میں بیٹھا رہوں اور خدا مجھے رزق دیتا رہے نا۔ رزق کے لیے آپ کو تلاش و کوشش کرنی پڑے گی، کامیابی کے لیے آپ کو تلاش و کوشش کرنا پڑے گی، پھر کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ حکم الجاہلیہ، یہودی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے مطابق جیسا ہم چاہیں ویسا حکم ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی جاہلیت کا حکم ہے کہ تم اپنے مطابق، میری مرضی میرا دین۔ حکم الجاہلیہ یہ ہے کہ میری مرضی میرا دین۔ یہود کہتے تھے کہ جو ہم چاہیں گے وہی دین ہونا چاہیے۔ خدا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم جاہلیت ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ازواج نبی کو کہا گیا کہ آپ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کریں۔ اور چوتھا جو ہے وہ ان عربوں کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ جاہلی تعصب، چونکہ قبیلے کا نظام تھا اور اس میں تعصب کرتے تھے، اور اپنے بھائی، جیسے ابھی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو نوازتے ہیں، اپنے ہی ان سے قرابت داری ہوتی ہے، دوسروں کو اپنے سے دور کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور مختلف چیزیں جو قرآن نے بیان کی، شرک ان میں تھا، والدین کے ساتھ جو برائی یہ کرتے تھے، غربت، فقر، قتل، بدفعلی، اور اسی طرح کنیزوں کو بدکاری پر جو ہے مجبور کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب نوشی، رباخاری، عورتوں کی تذلیل و تحقیر، جوا، میسر، ازلام، اور یہ ساری کی ساری برائیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ البتہ اگر ابھی ہم ماڈرن جاہلیت کو دیکھیں تو یہ ساری کی ساری برائیاں آج بھی معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ شرک، ہم نے یہی پیروں فقیروں کو اور بہت ساری جو ہماری ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، ان کو خدا کے مقام پر ہم لے آئے ہیں۔ یعنی بہت ساری مسلم امہ اس وقت شرک کا شکار ہے۔ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کی جاتی ہے، والدین کو مارا پیٹا جاتا ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آئے دن روز بروز آپ جو ہے وہ میڈیا میں خبر ہوتی ہے، ٹی وی میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے اپنے باپ کو مارا، فلاں نے اپنی ماں کو مارا، فلاں نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کیا، ماں کے ساتھ یہ کیا، روزمرہ خبریں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غربت، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے ملک میں جو سب سے فراوان چیز ہے وہ غربت اور افلاس ہے۔ قتل کرنا معمولی سی بات ہے، چھوٹی سی بات پر جو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بدفعلی، بدکاری جو ہے وہ اس وقت عام ہے۔ اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام چیز ہے۔ بیٹیوں کو جو ہے انتہائی حقیر سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ ربا خوری، سود، ہمارا سارا بینکنگ، جتنی بھی بینکنگ ہے یہ ساری کی ساری سودی نظام ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس جو اسلامی نظام، اسلامی بینکنگ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جوا، قمار، یہ جو شرط لگائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ جو جوئے کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ پیغمبر جس معاشرے میں رہ رہے تھے کہ جس کو انسانیت چھو کر بھی نہیں گزری۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم انتہائی پست زندگی گزارتے تھے، ایسی سنگلاخ زمینیں جس میں زہریلے سانپ تھے کہ جن پر آواز بھی اثر انداز نہیں ہوتی، تم گندا پانی پیتے تھے اور ہلاکت کے دہانے پر تھے۔ اگر پیغمبر کی بعثت نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ یہ تو خدا کا لطف و کرم تھا، احسان تھا کہ خدا نے تم پر احسان کیا اور نبی کو بھیجا تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو سکیں، اور تم علل اعلان خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ امیر المومنین نے مفصل جو ہے وہ جاہلیت کو بیان کیا۔ اب پیغمبر آئے، پیغمبر نے کردار سازی کے ذریعے سے عملی نمونہ پیش کر کے اور پھر معاشرہ سازی عملی طور پر بھی کی۔ کیسے؟ نبوت سے قبل اگر ہم پیغمبر کو دیکھتے جائیں، میں فقط فہرست جو ہے وہ گنواتا جاتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے پیغمبر یتیم ہیں،
ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یتیمی ہے. جو یتیم ہوتے ہیں وہ معمولاً محروم ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ان کی تعلیم کے لیے، ان کے رہن سہن کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کوئی وسائل نہیں ہوتے. لہٰذا یتیم ہمیشہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ یتیم تو کجا، جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے چلا جائے، حتیٰ اگر ماں باپ علیحدہ بھی ایک دوسرے سے رہ رہے ہوں تو وہ بچے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. ان کی زندگی میں جو ہے خلا موجود رہتا ہے. پیغمبر کی زندگی میں ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد کی گرامی فوت ہو گئے، بچپنے میں ان کی والدہ فوت ہو گئیں، ان کے دادا فوت ہو گئے، چچا نے پرورش کی. ہمارے معاشرے میں اگر اس طریقے سے کسی کی پرورش ہو تو بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہوتا ہے. بڑا مشکل ہے کہ وہ کچھ اچھی شخصیت بن سکے. لیکن پیغمبر یتیم ہوتے ہوئے اعلیٰ ترین انسانیت کے منصب پر فائز ہوئے. انہوں نے یتیمی کو اپنے لیے، اس محرومیت کو اپنے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بننے نہیں دیا. دوسرا، محنت و مشقت. ساری زندگی ان کی محنت و مشقت سے بھری پڑی ہے. بکریاں چرانا، تجارت کرنا، محنت و مزدوری کرنا، اپنے کام خود کرنا، یہ پیغمبر کی زندگی میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا. سماجی اور اخلاقی کردار، صداقت اور امانت. اس معاشرے میں کہ جس کو جاہلیت کا معاشرہ کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں پیغمبر کو صادق اور امین کہنا بہت بڑی بات ہے. یعنی ایسا معاشرہ، اگر ایک جگہ بہت ساری لائٹیں جل رہی ہوں، آپ ایک اور لائٹ جلا دیں، اس لائٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے لائٹیں جل رہی ہیں. لیکن اگر ایک طرف جو اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور اس اندھیرے میں جو چراغ جلے گا اس کی اہمیت زیادہ ہوگی. تو یہ جاہلیت کے اندھیرے میں پیغمبر نے صداقت اور امانت کا چراغ جلا کر ان کو دکھایا، یہ اپنا کردار پیش کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نوجوانی ہی سے پیغمبر ہر کام میں، سماجی کام میں، معاشرے میں شریک ہوتے تھے. تعمیر کعبہ ہوئی، پیغمبر اس میں شریک. پھر جب جھگڑا ہوا تو بڑی خوش اسلوبی سے پیغمبر نے اس جھگڑے کو حل کیا اور اپنے ہاتھوں سے حجر الاسود کو نصب کیا اور سب کو اس میں شریک کیا. مظلوم کی حمایت کے لیے ایک معاہدہ وہاں پر طے پایا اور پیغمبر اپنے لیے اسے افتخار قرار دیتے. کہتے ہیں کہ میرے لیے حلف الفضول افتخار ہے. یہ جو مظلوم کی حمایت کے لیے ایک معاہدہ بنایا گیا، معاہدہ کیا گیا، سب طے پایا کہ جو بھی مظلوم ہوگا اس کی حمایت کی جائے گی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ مجھے سرخ اونٹ دے دیے جاتے، اس کی بنسبت مجھے یہ معاہدہ، اس چیز پر افتخار کر رہے ہیں پیغمبر. یعنی وہ چیز جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اس پر افتخار کرنا بنتا ہے. پھر غار حرا میں جاتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، تفکر کرتے تھے، سوچتے تھے. یہ سارا کچھ جو ان کی زندگی میں شامل تھا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ مکی زندگی جو ہے مختصر اس کو اگر ہم کریں. اس کے بعد جو بعثت کی زندگی، مکی زندگی. مکی زندگی کے بارے میں تاریخ میں ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں، اور جو معلومات ہیں وہ بھی زیادہ ایتھینٹک نہیں ہیں. اس میں بہت ساری مشکلات موجود ہیں. پر جو بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں ان کی بنا پر پیغمبر آغاز بعثت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان بعثت کے بعد پیغمبر کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اب پیغمبر ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بڑے عزم و استقلال سے، بڑے صبر سے، تمام کی تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہیں. آپ کے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آتی، کسی مشکل سے نہیں گھبراتے. وہ آپ کو دھمکی دیتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں، لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. صبر و استقلال کے ساتھ جو ہے وہ اب جو ہے وہ پیغمبر اس کے بعد جو وہ ایک با ایمان معاشرے کی تشکیل کے لیے افراد کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں. جو اپنے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور کرتے کرتے ایک چھوٹا سا گروہ پیغمبر بنا لیتے ہیں کہ جو ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، جو پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں. اب مکے میں ایک چھوٹا سا گروہ بن چکا ہے. پیغمبر نے پہلے اپنا کردار
نبوت سے پہلے 40 سال پیغمبر نے اپنا کردار پیش کیا. کل اگر زندگی دیکھیں تو 63 سال. 63 سال میں سے 23 سال تبلیغ کی اور 40 سال اپنا کردار پیش کیا. معمولی بات نہیں ہے. تاکہ کوئی بھی پیغمبر پر یہ انگلی نہ اٹھا سکے، ان پر یہ اعتراض نہ کر سکے کہ پیغمبر کے کردار میں ذرا برابر بھی جھول ہے. نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا. پیغمبر نے اپنا ایسا کردار، بلکہ اسی جاہلی معاشرے میں پیغمبر کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. البتہ خدا نے پیغمبر کو وہ زوجہ دی جناب خدیجہ کہ جاہلیت کے اسی معاشرے میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، جہاں پر بدفعلی بدکاری عام تھی. وہاں پر جناب خدیجہ انتہائی باعزت باوقار خاتون تھی اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری مشکلات مکہ میں پیش آئیں. مصائب تھے، مشکلات تھے، ظلم و ستم تھے. ان کو قتل کرنے کی سازش کر دی گئی اور پھر پیغمبر کو ہجرت کر کے مدینے آنا پڑا. اب پیغمبر جو ہے وہ مدینے آ جاتے ہیں. نبوت سے قبل جو ہے وہ مدینے آتے ہیں. مدنی دور میں ہمارے پاس بہت زیادہ روایات پیغمبر کی زندگی کے بارے میں ہمیں ملتی. یہاں پر روایات کثرت سے. عمدتاً آپ کو سیرت کا جو اصلی حصہ ملے گا وہ مدنی دور کا ملے گا. مکی دور کے بارے میں ہمارے پاس معلومات اور روایات انتہائی کم ہیں، اور جو ہیں وہ بھی بہت جو ہے وہ اس میں کیلو کال موجود ہے. بہرحال مدنی دور ظاہری طور پر مشرکین سے جان چھوٹ گئی، مصائب سے جان چھوٹ گئی، لیکن اب نئی مشکلات جو ہے وہ پیغمبر کو درپیش ہوئیں. پہلے تو یہ تھا کہ یہ لوگ بات نہیں مان رہے، یہ لوگ اذیت کر رہے ہیں، یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. اب ان سے تو جان چھوٹ گئی، اب اور مشکل درپیش ہوئی. اب جس معاشرے میں ہے یہ ایک نیا معاشرہ ہے. یہاں پر اختلاف بھی موجود ہے. وہاں پر زیادہ بت پرست تھے یا کافر تھے. یہاں پر یہودی بھی موجود ہیں. یہاں پر دوسرے ادیان اور مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں. یہاں پہ دوسری سرزمینوں سے آئے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. ایک عجیب و غریب قسم کا معاشرہ. اب اس معاشرے کو جو اختلاف کا، تفرقے کا شکار ہے، فکری لحاظ سے بھی، عقیدتی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی، اور ایک دوسرے سے صدیوں سے آپس میں لڑتے جھگڑتے چلے آ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ صدیوں سے جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اب یہ بھی پیغمبر کو یہاں پر مشکل درپیش تھی کہ ان کے درمیان کیسے صلح و صفائی کروائی جائے، کیسے اتحاد قائم کیا جائے. شرک و بت پرستی وہ علیحدہ سے ایک مشکل تھی. غربت و افلاس، چونکہ ابھی جو ہے وہ مہاجرت کر کے آئے، جو کچھ ان کے پاس پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں، جو کچھ تھا وہ بھی وہیں پر چھوڑ کر آ گیا. اب یہاں پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ایک جو ہے وہ معیشت کی مشکل پیغمبر کو علیحدہ سے ہے. اب جو وہ اقدار انسانی، چونکہ پورا جاہلی معاشرہ ہے، یہاں پر اقدار بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. اخلاق نہیں ہے، اقدار نہیں ہے، کردار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پھر جو ہے وہ یہاں پر کوئی مرکزیت نہیں ہے، نظام نہیں ہے، قانون نہیں ہے. وہی قبیلہ ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ افراد ایک قبیلے میں ہوتے ہیں، اور وہی اپنا جو ہے وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. جو قدرت مند ہوتا ہے وہ ضعیف پر غلبہ کر لیتا ہے، اس پر مسلط ہو جائے، اس سے ہر چیز چھین لیتا ہے. چھینا جھپٹی جو ہے وہ جاری ہے. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. اور ادھر سے جو ہے وہ اندر جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے منافقین ہیں. اب منافقین کا خطرہ بھی ہے. ادھر سے جو مشرکین کا خطرہ ہے بیرونی طرف سے، دوسری طرف سے جو ہے وہ سلطنت ہے روم کی طرف سے بھی مسلمانوں کو خطرہ ہے. اب پیغمبر متعدد خطرات میں گھرے ہوئے ہیں. اب یہاں پر پیغمبر کی مدیریت اور تدبیر جو ہے وہ سامنے آتی. پیغمبر کی اصلی شخصیت یہی مدنی زندگی میں سامنے آتی ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر 40 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں. 40 سال مکہ میں اور پھر تبلیغ کے 11-12 سال وہ، یعنی 50 سال سے زیادہ عرصہ مکہ میں رہتے ہیں، اور آخری 11 سال جو ہے وہ زندگی کے مدینہ میں رہتے ہیں. 52 سال مکہ کے، 11 سال مدینہ کے. آپ دیکھیں کہ مکہ میں لوگ صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، با کردار بھی مانتے ہیں، با تدبیر بھی مانتے ہیں، لیکن اسلام نہیں پھیلا، اسلام نے ترقی
نہیں کی. لیکن جیسے ہی اسلام مدینے میں آتا ہے تو وہ 11 سالوں میں اسلام نے اتنی ترقی کی کہ پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ مکہ میں 52 سال کردار سازی کے باوجود، تبلیغ کے باوجود چند افراد مسلمان ہوتے ہیں، لیکن مدینہ میں 11 سالوں میں پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ پیغمبر کا انتخاب ہے. مدینہ کا انتخاب یہ بڑا ہی مدبرانہ انتخاب تھا، اس لیے کہ مدینہ مکہ کی نسبت ایک شہر تھا. اس میں ایسے افراد بستے تھے کہ جو یمن سے آئے ہوئے تھے. یمن جو ہے وہ سابقہ ایک تہذیب کا گہوارہ تھا، لہٰذا یہ تہذیب سے آشنا تھے، شہری زندگی تھی. یہاں کے لوگ جو وہ زیادہ عقل سمجھ بوجھ رکھتے تھے، یہ بات کو جلدی سمجھ لیتے تھے. لہٰذا جب خدا کا پیغام آیا، ان کی عقلوں کو مخاطب کیا تو مدینے کے لوگوں نے اس پیغام کو جلدی سمجھا، اس لیے مدینے میں اسلام کا پیغام جلدی پھیلا. اسی لیے روایات میں کہا گیا کہ اگر آپ نے زندگی بسر کرنی ہو تو اس کے لیے ام القریٰ یعنی شہر کا انتخاب کریں، کیونکہ دیہاتوں کی زندگی بڑی بدوی قسم کی ہوتی ہے، جاہلانہ قسم کی ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی جاہلیت کی چیزیں ہیں یہ دیہاتوں میں زیادہ ہوں گی، اور بالخصوص ان دیہاتوں میں جہاں قبائل رہتے ہوں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، ترکی میں ہوں، جو بھی افراد قبائلی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں یہ جاہلانہ زندگی ہوتی ہے. قتل و غارت، بربریت، ظلم، وحشی گری، یہ سب جو ہے وہ ان میں عام ہوتا ہے. مدینے میں جو ہے وہ نسبتاً بہتر لوگ تھے، شہری لوگ تھے. ایک شہر تھا، یہاں پہ صنعت بھی تھی، حرفہ بھی تھا، زراعت بھی تھی، تجارت بھی تھی. پھر یہود اہل علم بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، وہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ اضافی چیز یہاں پر موجود تھی. تو اس لیے ان کی ذہنی سطح مکے کے لوگوں کی ذہنی سطح سے برتر تھی، لہذا یہاں اسلام کا پیغام زیادہ تیزی سے پھیلا. اب پیغمبر نے ایک ایک مشکل کو حل کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اعلیٰ نصب العین دیا کہ توحید آپ کا مقصد خدا ہے، زندگی میں خدا کی عبودیت یہ نصب العین ہے کہ آپ نے کمال تک پہنچنا. اب پیغمبر نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ اقدامات کی جن سے وہ مشکلات حل ہوتی گئیں. سب سے پہلے جو ایک مسجد کی تاسیس کی، ایک مسجد بنائی جسے مسجد تقویٰ کہا جاتا ہے، قباء کے مقام پر. جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے پھر مسجد نبوی بنائی. مسجد نبوی فقط عبادت کی جگہ نہیں تھی. آج ہماری جو ہے وہ مساجد فقط جو ہے وہ دن میں 3 وقت کے لیے کھلتی ہیں، لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. نہیں، مسجد کا یہ کام نہیں ہے. جو مسجد نبوی تھی اس میں عبادات بھی ہوتی تھی، باقی معاملات بھی ہوتے تھے، اس میں جو اہم وفود ہوتے تھے ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، وہ پارلیمنٹ بھی تھی، اہم فیصلے بھی وہیں پر کیے جاتے تھے، وہ عدالت بھی تھی. وہاں پر جو ہے وہ اہم امور میں آپس میں مشورہ بھی کیا جاتا تھا. اگر جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجنا ہے تو وہ لشکر بھی یہیں سے تیار کیا جاتا تھا. یعنی زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور کے لیے پیغمبر نے ایک ہی ادارہ بنایا. اس ادارے کا نام مسجد تھا، جس سے اس معاشرے کی تمام مشکلات حل ہوتی تھیں. لیکن آج ہماری مساجد اس نمونے سے خالی ہیں. اگر آج بھی ہم اپنی مساجد کو وہی نمونہ عمل بنا دیں کہ ہماری تمام مشکلات کا حل اسی مسجد سے ہو، مسجد کو ایک ادارہ بنا دیں، تو یقین کریں کہ ہمارے معاشرے کو ایک جو ہے وہ مضبوط پائیگاہ مل جائے گی کہ جس سے جو ہے وہ معاشرے کی مشکلات کو دور کیا جا سکے. البتہ معاشرے میں جو مسجد ہے، مسجد کا امام اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک متاسفانہ جو ہمارے زوال کی وجہ ہے وہ یہ کہ ہم جو مسجد میں پیش نماز رکھتے ہیں وہ ملازم رکھتے ہیں. جو بانیان ہوتے ہیں وہ پیش نماز کو ملازم کے طور پہ رکھتے ہیں کہ آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور پھر ان سے وہ کام لیتے ہیں، نماز پڑھوا لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. وہ لیڈ نہیں کرتا. اب یہ مسجد جس میں ایک ملازم رکھا ہوا ہے، چونکہ مسجد کو ملازم نہیں چاہیے، مسجد ایک ادارہ ہے جسے مدیر کی ضرورت ہے. مدیر ملازم نہیں ہوتا. یہاں پر ایک عالم دین کی ضرورت ہے کہ جو یہاں پر بیٹھا اور معاشرے کو
گائیڈ کر سکے، معاشرے کی راہبری کر سکے، معاشرے کی رہنمائی کر سکے. لیکن ہماری مساجد جو ہے وہ ادارہ نہیں ہے، اور ہماری مسجد میں مدیر نہیں ہے. ہماری مسجد میں ایک ملازم ہوتا ہے جو مہینے کے جو ہے وہ 10 15 20 25 30 ہزار جتنے اس کو ملتے ہیں وہ لیتا ہے، اور اس کے عوض میں جو ہے وہ لوگوں کو بس جو ہے نماز، قرآن اور یہ چیزیں پڑھا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں دین کی اہمیت فقط اسی حد تک ہے. اگر ہماری زندگی میں دین کے تمام شعبوں کی اہمیت ہوتی تو ہماری زندگی میں مسجد کی اور ان تمام چیزوں کی اہمیت ہوتی. باری ایک مسجد بنائی پیغمبر نے، اس کے بعد جو یہ اختلاف کا شکار تھے، اب جو مسلمان تھے ان میں آپس میں پیمان اخوت، 90 مہاجرین تقریباً تھے، ان کو انصار کا ایک ایک کا بھائی بنا دیا. ان میں پیمان اخوت کہ اس کے بعد آپ کا جو رشتہ ہوگا وہ قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا رشتہ ایک دوسرے سے ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اس کے بعد جو ان لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا شروع کر دیا. وہ معاشرہ جس میں تعلیم و تربیت تھی، پیغمبر نے اس کو ایک مثالی معاشرہ بنا دیا. اب وہ تعلیم کس طریقے سے دی ایک مفصل موضوع ہے. میثاق مدینہ، اب مدینہ میں دوسرے گروہ بھی تھے، یہودی بھی تھے اور اس کے علاوہ دوسرے قبائل بھی تھے. اب ایک مرکزیت کے لیے، ایک قانون کے لیے، حکومت کے لیے میثاق مدینہ پہلا دستور بنایا گیا، آئین، پہلا آئین میثاق مدینہ کے نام سے، کہ جس میں مدینے میں رہنے والے تمام گروہ، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، ان کے حقوق کی گارنٹی دی گئی کہ آپ کے حقوق محفوظ ہیں. پھر معاشرے کے مختلف افراد کے حقوق کا خیال رکھا گیا، اور پیغمبر نے ایک حکومت وہاں پر بنائی. یعنی یہ ساری چیزیں مل کر جو پیغمبر نے ایک حکومت بنائی، ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا تاکہ اس مشکلات کو حل کیا جا سکے. اب جب پیغمبر نے یہ ساری کی ساری مشکلات دور کر لی تو اب یہاں پر جو ہے وہ انہی تمام اقدامات سے ایک نیا معاشرہ وہاں پر وجود میں آیا. جو سابقہ تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر نئی اسلامی اور انسانی تہذیب کا حامل تھا، جو با اخلاق بھی تھے، با کردار بھی تھے. اسلام نے جو انسانی اقدار متعارف کروائیں، انہوں نے ان کو اپنایا ہوا تھا. یہ ایک جدید معاشرہ وہاں یہاں پر آیا. اور نہ فقط یہ کہ وہی خطہ، آپ دیکھیں کہ جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہوتا ہے نا، ابھی آپ دیکھیں کہ شہر میں جو زمین ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ شہر سے باہر نکلیں تو یہ زمین کوڑیوں کی بھی نہیں ہوتی. اس زمین کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. سرزمین عرب، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. کوئی پسند نہیں کرتا تھا کہ آ کر اس پر غلبہ کرے، قبضہ کرے، اس کو فتح کر لے. ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان آریہ سے لے کر اسکندر مقدونی اور نہ جانے کس کس نے برصغیر پر حملہ کیا اور برصغیر کو اپنے تسلط میں لے لیا. لیکن جزیرۃ العرب جو حجاز کی سرزمین ہے، وہ ایسی سرزمین ہے کہ کبھی کسی نے اس پر قبضہ کرنے کی نہیں سوچی، یعنی انہیں قبضہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. یعنی ایسی سرزمین کہ جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسی سرزمین، اسی قوم کو پیغمبر نے ایک مثالی اور نمونہ معاشرہ بنا دیا، جس میں تمام کے حقوق کی رعایت ہوتی تھی، اور جتنی بھی جاہلی اقدار تھیں، جتنی بھی وہ عادات تھیں، سب کی سب ختم کر دیں. اور ایک نیا معاشرہ، اور ایسا معاشرہ کہ جو اٹھا اور یکدم پوری دنیا میں پھیل گیا. اسلام کی دعوت پوری دنیا میں کم ترین عرصے میں، یعنی 11 سال کی مدت میں اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ گیا. یہ معمولی انقلاب نہیں ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ 11 سال کی مدت میں ایک تحریک اٹھتی ہے، اور وہ تحریک اس پورے خطے پر غلبہ پاتی ہے، اور غلبہ پانے کے بعد پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے. یہ معمولی کام ہے. اور کیسے لوگ جاہل، گوار، ظالم، بربریت کے حامل افراد،
یہ ایسے انسان بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب جنگ میں زخمی ہو گئے تو ایک ایک کر کے جو وہ پانی ان کے پاس لایا گیا، وہ اپنے دوسرے بھائی کو شہید ہو گئے۔ یعنی یہ صورتحال تھی کہ یہ ایک امن کا گہوارہ بن گیا۔ بہت ساری زندگی میں پیغمبر کے اہم واقعات تھے کہ جن سے ہم جو ہے وہ اہم اصول اخذ کر سکتے ہیں، اور آج اگر ہمیں اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے تو ہمارے لیے بھی رائے حل یہی ہے کہ ہم پیغمبر کی زندگی کو اپنائیں اور دیکھیں کہ پیغمبر نے ہمارے لیے کیا اسوہ چھوڑا ہے، پیغمبر نے زندگی کیسے گزاری، خاندان کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، زن و مرد کے زوجین کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، شہریت کے حقوق کیا ہیں، ملک کے حقوق کیا ہیں، اس کے علاوہ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حکومت میں ہمارا کیا کردار ہے، معاشرے میں ہمارا کیا کردار ہے، معیشت ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہمارا تجارت کیسی ہونی چاہیے، ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی معیشت کو تامین کریں، کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے، کون سا پیشہ اپنانا چاہیے، کون سا پیشہ نہیں اپنانا چاہیے۔ غرض ہمیں زندگی کے جب تک ہر مورد میں، ہر پہلو میں ہم پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ان کی سیرت سے اپنے لیے سبق اور درس نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم انہی مشکلات کا شکار رہیں گے۔ اگر ہم انہیں مشکلات سے نجات حاصل کرنی ہے تو ہمیں پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ اور اسے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔